شخصیت ہے لیکن اتنی ہی مظلوم شخصیت. دیکھیں ایک طرف کسی زوجہ سے 2210 احادیث نقل کی جا رہی ہیں جو کتنا عرصہ رہی ہیں, اور اس عرصے میں بھی سارا ٹائم ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کا 12واں حصہ بن رہا ہے. اور جناب خدیجہ مسلسل 28 سال رسول کے ساتھ رہی, کل مسلمانوں کو ان سے 3 حدیثیں ملی ہیں. یہ مظلومیت ہے. اور دوسری مظلوم ترین شخصیت ابو طالب عمران ہے. آج کوئی مر جائے تو اس کا سوگ منایا جاتا ہے, 3 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کیجئے, 5 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں, 1 دن سوگ رہے گا, 2 دن رہے گا, 3 دن. ان شخصیتوں کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جس سال جناب خدیجہ کا انتقال ہوا اور جناب ابو طالب عمران کا, پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ پورا سال سوگ منایا جائے. یہ عام الحزن ہے. کتنی بڑی شخصیتیں. مشکل ترین وقت میں اگر سرمایہ خرچ ہوا ہے اور اخلاقی حمایت ہے اور پیغمبر کی طرح سائے کی طرح ساتھ ساتھ نہیں, جناب خدیجہ ہیں. اور دوسری طرف ابو طالب عمران, پہلی دعوت دعوت ذو العشیرہ, وہاں اس قدر لایانی ابحاث کی جاتی ہیں, نعوذ باللہ. اس طرح کی بحث کرنا خود توہین اور بے ادبی ہے. ایمان ابو طالب کس درجے پہ ہے, بہت سارے انبیاء سے ایمان ابو طالب بلندر ہے. کس مرحلے میں شک کیا, حیرت ہوتی ہے. جو افراد زندگی بھر شک کرتے رہے ختمی مرتبات پہ, حتیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پہ خود اظہار کیا کہ جتنا شک آج مجھے اس شخص کی رسالت پہ ہو رہا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا تھا, پہلے بھی ہوتا تھا. اور دوسری طرف ابو طالب عمران ہے, کیا کامل یقین ہے. 3 سال مسلسل شعب ابی طالب میں رہے, یہاں تک کہ پیغمبر نے چچا کو بلایا اور کہا کہ جائیے سرداران قریش سے کہیں کہ وہ جو معاہدہ لکھا تھا وہ دیمک چاٹ گئی ہے, سوائے نام خدا کے اور میرے نام کے سب کچھ ختم ہو گیا. تو آپ ان سے کہیں کہ اگر وہ ختم ہو گیا ہے, جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا ہوا, تو پھر یہ محاصرہ بھی ختم ہو جانا چاہیے. ابو طالب عمران کہتے کہ ذرا سوچ لیں, ممکن ہے ایسے نہ ہوا تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے. کہا جیسے رسول نے کہا چل پڑے. جہاں تک کہ یہ پہلا دن جہاں پر اعلان کیا رسول اسلام نے, پہلے دن ابو لہب نے شور مچایا, دوسرے دن, تیسرے دن, یہ تاریخ ابن خلدون کے جملے جو متعصب مورخ ہے, کہ تیسرے دن جب ابو لہب اٹھنا چاہ رہا تھا پیغمبر کی گفتگو کو خراب کرنے کے لیے, تو جناب ابو طالب عمران سارے کام چھوڑ کر پہلے سے اس کے پاس بیٹھے تھے, اور جیسے ہی اٹھنے لگا تو اپنے بازوؤں کی قوت سے اسے نیچے بٹھایا, اس کی گریبان میں ہاتھ ڈالا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اسے نیچے کھینچ دیا. کہ اب تو ابو طالب تمہیں اس وقت تک اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ میرا بھتیجا تقریر مکمل نہ کر لے. اور اتنے غصے میں بیٹھے کہ چہرہ سرخ ہے. اب مورخین نے لکھا اتنا غصہ ہے, اتنا جلال ہے کہ ابو لہب زور لگانے کے باوجود اٹھ نہیں سکا. ابو طالب عمران کا چہرہ سرخ ہے اور اسے گریبان سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے. اب رخ کیا پیغمبر کی طرف, ابن خلدون کے جملے ہیں, آپ جا کے دیکھیے. پیغمبر کی طرف رخ کیا, ابھی تو اتنا غضب, اتنا غصہ, اتنا غیظ, اتنا جلال, لیکن جیسی پیغمبر کی طرف مڑے کمال ادب سے, قوم یا سیدی و مولا, یا اے میرے سید, اے میرے سردار, آپ کھڑے ہو جائیے. فتکلم مما تحب, اور جو جی میں آئے کہیے. وبلغ رسالت ربک, اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجیے. اس ابو لہب کو میں نے بٹھایا ہوا ہے. تو کیا جرم ہے؟ وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. خدیجہ, ابو طالب, 3 سال مسلسل. ایک رات اگر علی شب ہجرت سوئے پیغمبر کی جگہ پہ, اس سے پہلے 3 سال پہ ہم جناب ابو طالب نے یہ قربانی دی ہے. ہر رات پیغمبر کو اٹھاتے ہیں اور پیغمبر کی جگہ کسے سلاتے ہیں؟ کیوں؟ علی کو کیوں سلا رہے؟ حفاظت کے لیے, کہ کہیں کافر آ کے. تو کسی اور کو کیوں نہیں سلایا؟ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ علی تو سب سے چھوٹے ہیں, سب سے بڑے ہیں طالب.
پھر عقیل، ان سے 10 سال چھوٹے ہیں عقیل، عقیل سے 10 سال چھوٹے ہیں جعفر، جعفر سے 10 سال چھوٹے ہیں علی ابن ابی طالب۔ 3 سال میں پیغمبر کی جگہ ابو طالب عمران نے اپنے 4 بیٹوں میں سے صرف علی کو لٹایا ہے، باقی 3 کو ایک دفعہ بھی نہیں لٹایا۔ کیوں؟ یہ بصیرت ہے ابو طالب کی، جانتے ہیں کہ معصوم کی جگہ صرف معصوم آ سکتا ہے، معصوم کی مسند پر، معصوم کی بستر پر غیر معصوم نہیں آ سکتا۔ تو جرم کیا ہے ابو طالب کا؟ کیوں آپ کی ساری خدمات کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور آج یہاں تک گستاخی کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ ایمان پہ بات کی جاتی ہے؟ جرم کیا ہے؟ جناب خدیجہ کا جرم کیا ہے کہ ان کی شخصیت کو بالکل فراموش کر دیا گیا، نام نہیں لیا جاتا۔ 28 سال سائے کی طرح رسول کے ساتھ ساتھ رہی، شب و روز، کتنی حدیثیں؟ 3۔ کیوں؟ کیوں؟ ایک جرم ہے، ایک جرم ہے ابو طالب کا، ایک جرم ہے خدیجہ کا۔ ابو طالب کا جرم کیا ہے کہ وہ علی کے باپ ہیں، اور خدیجہ کا جرم یہ ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا کی ماں ہیں، اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں۔ بس اب ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں جو آج عرض کرنی تھی وہ رہ گئیں اور ہماری بات اس طرف چل نکلی، لیکن اب 2 جملے تبرکن میں عرض کر دوں، چونکہ جناب خدیجہ واقعا مظلوم شخصیت، عرب کی متمول ترین خاتون، کہ اہل عرب ان کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے ترستے تھے، لوگ سفارشیں کرتے تھے، رابطے کرتے تھے کہ کسی طرح ان سے بات ہو جائے، وہ ہمیں کام پہ رکھ لیں۔ یہ خدیجہ جب دنیا سے گئی ہیں تو کفن نہیں ہے، کفن نہیں ہے، اور کتنی خوددار ہے، اپنا سب کچھ رسول پر نچھاور کر دیا، لیکن رسول سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، اور دنیا میں جانے سے پہلے مانگا تو کیا، وہ بھی خود نہیں مانگا، بیٹی سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں تمہارے بابا سے کچھ مانگوں، آپ بابا سے کہیں کہ یہ جو ابا آپ اوڑھتے ہیں مجھے اس میں کفن دے دیں۔ بہت مظلوم شخصیت ہے جناب خدیجہ کی۔ میں صرف ایک جملہ عرض کروں، شیب ابی طالب میں آپ کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، یہ سختیاں جو برداشت کی، شہادت، کئی دن بھوکے اور پیاسے گزر جاتے ہیں، اور آخری وقت میں شدت پیاس کے باعث، چونکہ جناب فاطمہ الزہرا جام لے کر شیب ابی طالب میں مسلسل ایک کے پاس جاتی رہی، پانی ختم ہو چکا تھا، دوسرا یا تیسرا دن تھا پانی ختم ہے، ایک قطرہ آپ کے لیے ترستے ہوئے، وہ کہ اسلام جن کی محنتوں سے پھیلا ہے، جن کے رزق و روزی پہ آج خود ایک گھونٹ پانی نہیں ہے جناب خدیجہ کے لیے۔ اب وصیتیں کی، 3 وصیتیں کی ہیں رسول اسلام کو، اور میں ایک کا ذکر کروں گا۔ کہا کہ آپ سے یہ خواہش کرتی کہ میں نے زندگی میں کبھی فاطمہ کو رونے نہیں دیا، میرے بعد آپ، ایک بات خود جناب فاطمہ سے بھی کہی کہ میں جا رہی ہوں، اب آپ نے ماں کی طرح اپنے بابا کا خیال رکھنا ہے، یہ جملہ جناب سیدہ سے کہا تھا۔ اور ایک بات پیغمبر سے کہی، 3 وصیتیں، باقی 2 پھر کبھی عرض کروں گا، ان میں سے ایک کہا کہ میری فاطمہ کا بہت خیال رکھیے گا، میں نے کبھی فاطمہ کو رونے نہیں دیا، میرے بعد فاطمہ کو کبھی رونے نہ دیجیے گا، میں فاطمہ کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔
جناب خدیجہ نے یہ جملہ کہا تو پیغمبر اسلام زار و قطار رونے لگے. جناب خدیجہ نے وجہ پوچھی کہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت بتا نہ سکے اور آپ کے سامنے 2 انگلیاں کھول دی کہ خود دیکھ لیں. اور جب جناب خدیجہ نے دیکھا تو قیامت کا منظر تھا. وہ فاطمہ کی جس کی آنکھ میں خدیجہ آنسو برداشت نہ کر سکے، اسی فاطمہ الزہرا کے دروازے کو آگ لگی ہے. اسی فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں پہ تازیانے لگے. کتنا بڑا درد ہے، اہل بیت کی کتنی بڑی مصیبت ہے. آج امام زمانہ پردہ غیبت میں خون کے آنسو بہا رہے. امام زمانہ نے کیا فرمایا؟ ہر ایک نے خون کے آنسو بہائے ہیں. یہ وہ درد ہے. ایک روایت مختصر پڑھوں گا تاکہ آج کی ہماری جب جمع ہے تو کچھ یہ ذکر بھی ہو تو ہماری عبادت مکمل ہو جائے. علی گھر میں داخل ہوئے، ام البنین کو سلام کیا. ام البنین نے سلام کا جواب دیا، لیکن دیکھا مولا متقیان نے کہ ام البنین پریشانی کے عالم میں چل رہی. کبھی بھی کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ کہ بہت وقت ہو گیا، صبح سے عباس گھر سے باہر ہے، ابھی تک واپس نہیں آئے. حضرت نے فرمایا بڑے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، اب آ جائیں گے، پریشان نہ ہو. کہا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں کہ کوئی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے. اگر ممکن ہو تو جائیے، جا کے عباس کو تلاش کر کے لے آئیں. علی ابن ابی طالب اپنی زوجہ ام البنین کی خواہش کے احترام میں گھر سے چلے، لیکن جانتے ہیں کہ کہاں گئے ہوں گے. اور چلتے ہوئے پہنچے علی ابن ابی طالب کہاں؟ جنت البقیع میں، جہاں ایک قبر ہے اور عباس اس قبر کے قریب کھڑے ہو کر گریا کر رہے ہیں. علی قریب پہنچے، سنے عباس کیا کہہ رہے ہیں. اب جو علی قریب پہنچے تو عباس کہ یہ الفاظ علی کے کانوں میں آئے، گریا کر رہے ہیں اور یہ لوہا بلند کر رہے ہیں. کہا بی بی میں نے سنا ہے کسی نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی. بی بی میں نے سنا ہے کہ کسی نے آپ کے ہاتھوں کے اوپر تازیانے مارے تھے. بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے رخسار پر تماچا مارا تھا. اے بی بی کاش میں ہوتا تو دیکھتا کہ دشمن کو اتنی بڑی جرأت کیسے ہوتی ہے. یہ مظلومیت ہے جناب خدیجہ کی. وہ بی بی جو اپنی بیٹی کی آنکھ میں ایک آنسو برداشت نہ کر سکے، کتنا روئی ہے فاطمہ خدیجہ کی بیٹی. صبت علی مصائب، اتنا گریا کیا کہ اہل مدینہ شکوہ کرتے تھے کہ یا دن میں روئے یا رات میں روئے. پروردگار تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا جو خدیجہ اور خدیجہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے بہے. پروردگار ہم سب کو گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما. پروردگار ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما.